اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام التحیۃ والاکرام علی الرسول الاعظم الامین الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآله الأطيبين الأطهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الميامين ولعنة الدائمة على أعدائهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم والشاكين فيهم والمنحرفين عنهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. صلوات پر محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. سائنس اور ٹیکنالوجی نے بہت ساری ترقی کر لی. سردی پہ کنٹرول کر لیا، گرمی پہ کنٹرول کر لیا، آلات بن گئے، ٹولز بن گئے، مشینیں بن گئیں، مگر انسان نہیں بنا. سب کچھ بن گیا ہے دنیا میں مگر انسان نہیں بنا. کپڑے بننے کے بہت سارے ملز بن گئے، لکڑی کاٹنے کے بہت بڑے مل بن گئے، کاغذ بنانے کے بہت بڑے کارخانے بن گئے، مگر انسان بنانے کی کوئی فیکٹری آج تک نہیں بنی. میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ آج امراض کی پہچان اور ان کی شناخت کوئی مشکل مسئلہ نہیں رہا. جسمانی بیماریوں کو پہچاننے کا کوئی نہ کوئی آلہ بن گیا، کوئی نہ کوئی ٹول بن گیا، کوئی نہ کوئی مشین بن گئی، کوئی نہ کوئی میٹر بن گیا. جتنی جسمانی ڈیسیز ہیں ہماری فزیکلی، ان سب کو آج آپ ذرا آگے آ جائیں. آصف بھائی آگے آئیں. اچھا وہاں خرابی ہو رہی ہے. آپ ذرا آگے آ جائیں، ذرا ماحول بنائیں، چھوڑیے موبائلز کو. یا بلند آواز میں صلوات پڑھیں. اتنی ترقی کر لی کہ جسمانی امراض کو پہچاننے کے آلات بن گئے. تھرمامیٹر کے ذریعے سے بخار کی کیفیت کو جان لیا جاتا ہے. اسپیگمو مانومیٹر کے ذریعے سے بلڈ پریشر کو جان لیا جاتا ہے. یورین میٹری کے ذریعے سے یورین کی بیماریوں کو جان لیا جاتا ہے. آفتالماسکوپ کے ذریعے سے آنکھوں کی بیماریوں کو پہچان لیا جاتا ہے. آٹو اسکوپ اور فیٹو اسکوپ کے ذریعے سے ماں کے رحم میں بچے کے دل کی دھڑکنوں کو جان لیا جاتا ہے. اسٹیتھوسکوپ کو ڈاکٹر اپنے کانوں میں رکھ کر بیمار کے دل کی بیماریوں کو پہچان لیتا ہے.
ECG یعنی الیکٹرو کارڈیوگرام کے ذریعے سے قلبی بیماریوں کا پتہ لگایا جاتا ہے. CT اسکین یعنی کمپیوٹر ٹوموگرافی کے ذریعے سے اندرونی بیماریوں کو جانا جاتا ہے. الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے سے چھپی ہوئی امراض کو پہچان لیا جاتا ہے. جسم کی بیماریوں کو پہچاننے کا کوئی نہ کوئی آلہ بن گیا، لیکن آج تک روح کی بیماری کو سمجھنے کی کوئی نئی مشین نہیں بنائی. روح کی جو بیماری ہے اس کو پہچاننے کے لیے آج تک کوئی مشین سائنس نے نہیں بنائی. مذہب نے ایک مشین دی. سائنس اور مذہب کا سنگم ناممکن ہے، اس لیے کہ دونوں کے اصول الگ الگ ہیں، دونوں کے راستے الگ ہیں. سائنس کہتی ہے seeing is believing، مذہب کہتا ہے believing is seeing. سائنس کہتی ہے دیکھنا ہی یقین کرنا ہے، مذہب کہتا ہے نہیں، یقین کرنا ہی دیکھنا ہے. لیکن مذہب سائنس سے جدا نہیں ہے. مذہب سائنس سے الگ نہیں ہے. مذہب نے ایک مشین دی روحانی بیماریوں کو پہچاننے کی، اور وہ مذہب حقانی. اگر کوئی نیکی کرو اور تم دل میں خوشی محسوس کرو، اور کوئی گناہ کیا تو تمہیں غم ہو، تو سمجھو تمہاری روح زندہ ہے. اگر نیکی کرنے سے کوئی خوشی نہیں ہوئی، گناہ کرنے سے کوئی غم نہیں ہوا، تو سمجھو کہ تمہاری روح بیمار ہے. اور اس کا ایک علاج مذہب نے بتایا، اور وہ ہے توبہ. بہترین نسخہ مذہب نے دیا، تم توبہ کرو. روح کی بیماری کو ختم کرنے کے لیے، اس کی صحت یابی کے لیے ایک چیز ہے توبہ، اور یہ شب توبہ ہے. شب قدر شب توبہ ہے. یہ وہ رات ہے جس میں ہماری تقدیریں لکھی جاتی ہیں، رزق معین ہوتا ہے. توبے کا حکم کیوں دیا اللہ تعالیٰ نے؟ اس لیے دیا کہ اس کی دی ہوئی زندگی ہے، انسان غلطی کرتا ہے. زندگی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے جانوروں کی زندگی اور ایک ہے انسانوں کی زندگی. جانور اتنا ہی علم لاتے ہیں خدا کی طرف سے جتنا ان کی لائف کے لیے ضروری ہوتا ہے، اور قدرت بھی ان کے لیے اتنا ہی علم دے کے بھیجتی ہے جتنا ان کے لیے ضروری ہوتا ہے. بلا وجہ قدرت اپنی نعمتیں نچھاور نہیں کرتی کسی پہ. اقبال نے کہا تھا غضب ہے عین کرم میں بخیل ہے فطرت. غضب ہے عین کرم میں بخیل ہے فطرت، کہ لعل ناب میں آتش تو ہے شرارہ نہیں. غضب ہے عین کرم میں بخیل ہے فطرت، کہ لعل ناب میں آتش تو ہے شرارہ نہیں. اقبال یہ کہنا چاہتا ہے کہ قدرت جہاں فیاض ہے وہاں بخیل بھی ہے. قدرت جہاں فیاض ہے وہاں بخیل بھی ہے. روبی کو دیکھا اصلی روبی یا اصلی عقیق کو، شعلے کی طرح سرخ ہوتا ہے، مگر شعلے کی اس میں گرمی نہیں ہوتی. کہ لعل ناب میں آتش تو ہے شرارہ نہیں. عقیق کو آپ دیکھیں لگتا ہے کہ شعلے کی مانند ہے.
شعلے کی کسی سرخی تو اس میں پائی جاتی ہے، اللہ نے بھر دی ہے، لیکن شعلے جیسی گرمی اس میں نہیں رکھی. چاہتا تو گرمی بھی رکھ سکتا تھا، لیکن بلا وجہ اپنی نعمتیں کسی کو عطا نہیں کرتا. بلا وجہ کسی میں اپنی نعمتوں کی بارش بھی اللہ تعالیٰ نہیں کرتا. غضب عین کرم میں بخیل ہے فطرت، کہ لال ناک میں آتش تو ہے شرارہ نہیں. جانوروں کو اتنا ہی علم ملتا ہے جتنے ان کے لیے ضروری ہوا کرتا ہے. شہد کی مکھی کو دیکھیے، وہ اصلی پھولوں پر ہی جا کے بیٹھتے ہیں، کبھی وہ چائنا کے پھولوں پہ نہیں بیٹھتی. بیٹھی کبھی چائنا کے پھولوں پہ؟ آج کتنے پھول سجا دیے چائنا نے، مگر وہ چائنا کے پھولوں پہ کبھی نہیں بیٹھتی، وہ جا کے اصلی ہی پھول پہ بیٹھتی ہے. نہ جانے وہ کون سا ریموٹ کنٹرول ہے جو جانوروں کو دھوکے سے بچاتا ہے. انسان دھوکا کھا جاتا ہے، انسان دھوکا کھاتا ہے مگر جانور کبھی دھوکا نہیں کھاتا. وہ اتنا علم لاتا ہے جتنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے، جتنا اس کے لیے ضروری ہوتا ہے. اب اسے پہلے ہی دن کہہ دیا ہے جانوروں سے کہ تمہارا کام یا تو انسانوں کی دوا کے کام آنا، یا غذا کے کام آنا ہے، یا سواری کے کام آنا ہے. بس that's all. تمہارا کوئی مقصد نہیں تمہاری زندگی کا. یا تم انسانوں کی دوا کے کام آؤ، یا غذا کے کام آؤ، یا اس کی سواری کے کام آؤ. نہ گائے کو زندگی بھر کی قربانی کے صلے میں جنت ملے گی، نہ بکری کو اس کی قربانیوں کا کوئی صلہ ملے گا. جتنی مچھلیاں اب تک آپ کھا چکے ہیں، نہ ان مچھلیوں کو حوض کوثر میں تیرنے کا موقع ملے گا. سب آپ کے پیٹ میں گئی، ختم، ان کی زندگی فنش. لیکن انسان کی زندگی ایسی نہیں ہے. جانوروں کی زندگی کا مقصد الگ ہے. اب و باد و مہو خورشید و فلک در کارن، تاتو نانی بے کف آری و بے غفلت نخوری، ہمیں از بہر تو سرگشت و فرما بردار، شرط انصاف نہ باشد کہ تو فرما نہ بری. چاند، سورج، زمین، آسمان سب تیری خدمت میں لگے ہوئے ہیں تاکہ تو اللہ کی عبادت کرے. کہ پوری کائنات کا جو سسٹم تمہاری زندگی کے لیے سپورٹ کر رہا ہے، یہ کاہے کے لیے ہے؟ جانوروں کی زندگی کا مقصد تمہارے کام آنا ہے، لیکن تمہاری لائف کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. کہ تم اس کی عبادت کے لیے پیدا ہوئے ہو. ایک ہے اللہ کی عبادت، دوسرے ہے بندوں سے محبت. اسلام بس انہی دو چیزوں کے درمیان ہے. اللہ کی عظمت دل میں ہو، بندوں کی محبت دل میں ہو. پوری کائنات کا سسٹم کنورژن کے اصولوں پر چل رہا ہے. کبھی آپ نے غور کیا؟ پوری کائنات کا سسٹم جو ہے ذرہ ذرہ کنورژن کے سسٹم میں چل رہا ہے. آج تک سائنس نے کوئی ایسی مشین بنائی کہ جس میں گھاس ڈالی جائے اور پھر دودھ نکلے اس سے؟ کوئی ایسی مشین بنی ہے جس میں گھاس ہم ڈالیں اور اس سے دودھ نکلے؟ مگر کائنات کا ہر ذرہ کنورژن کے اصول. گائے گھاس کھاتی ہے لیکن گھاس کو دودھ میں کنورٹ کر کے ہمیں عطا کرتی ہے. کنورژن کے سسٹم پہ، اصولوں پہ کام کر رہی ہے. درخت، انسانی سانس، انسان جو کیا کہتے ہیں، بریتھ کہتے ہیں نا، بریتھ، سانس. میری انگلش اتنی اچھی نہیں ہے، انشاءاللہ I will learn it quickly. سانس، انسان جو سانس لیتا ہے بے حساب کاربن ڈائی آکسائڈ نکالتا ہے اسے. مگر درخت کیا کرتا ہے؟ کاربن کو لے کے
اسے کنورٹ کرتا ہے آکسیجن میں. غور کریں، کائنات کی ہر چیز کنورژن کے اصولوں پہ کام کر رہی ہے. انسان کو بھی چاہیے کہ وہ گالی سنے اور دعا دے. آ رہا ہے تو تم بھی کنورٹ کرو گالی کو. جب ایک بے جان جانور، بے جان چیزیں، اللہ کی پیدا کردہ مخلوقات کسی چیز کو کنورٹ کر کے تمہیں دے رہی ہیں تو تم کیوں کنورٹ نہیں کرتے؟ Why you not؟ تم کیوں نہیں؟ بے جان چیزیں کنورژن کے اصولوں پہ قائم ہیں، وہ کنورٹ کر رہے ہیں چیزوں کو. چکی آج اس زمانے میں چکی نے اپنی حیثیت کھو دی ہے، لیکن وہ سخت چیز دیتی ہے، نرم چیز دیتی ہے. چکی کو آپ دیکھیں، معمولی چکی کو جب کس زمانے میں بوڑھیاں پیسا کرتی تھی، سخت چیز دیتی ہے، نرم چیز دیتی ہے. کثافتوں کا جواب کثافتیں نہیں ہے، گالیوں کا جواب گالیاں نہیں ہیں، برائیوں کا جواب برائیاں نہیں ہیں. انسان اسے کنورٹ کرے. کسی نے گالی دی تو آپ اسے دعا دیں. مذہب یہی سکھاتا ہے. اور اگر آپ انتقام میں آئے تو زندگی کا مقصد آپ نے کھویا. قرآن مجید نے پہلے ہی دن بتا دیا، حابیل اور قابیل دونوں نے اختلاف. قابیل چاہتا تھا کہ اپنے بھائی کو قتل کر دے، اندھے انتقام کے جذبے میں آ کر اس نے اپنے بھائی کو قتل کر دیا. پتھر کے ذریعے سے، بڑے پتھر کے ذریعے سے اس کے سر کو کچل ڈالا. لیکن جب اس نے اپنے بھائی کی خون آلود لاش کو دیکھا تو اس کا ضمیر جاگا. قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَ مِنَ النَّادِمِينَ، وہ ندامت کرنے والوں میں ہو گیا، وہ پچھتانے لگا کہ میں نے کیا کیا. قرآن مجید پہلے دن بتا دیا کہ انتقام اپنے کلائمیکس کو پہنچ کر ندامت میں بدل جاتا ہے. غصہ اپنے انتہا کو پہنچ کر غصہ اعتراف میں ڈھل جاتا ہے. حیوانیت اپنا آخری روپ دکھانے کے بعد شرمندہ ہو جاتی ہے. تو ہم حیوانیت کریں کیوں کہ شرمندہ ہو؟ ہم غصہ کریں کیوں کہ پھر اعتراف کرنا پڑے؟ ہم انتقام کسی کا لے کیوں؟ اگر سید سجاد اور زینب چاہتے تو یزید کا سخت انتقام لیا جا سکتا تھا، مگر انہوں نے انتقام کے ہاتھوں کو اپنے سینے میں مارا. انتقام نظریات سے لیا جاتا ہے، جسموں سے نہیں لیا جاتا. جو لوگ جسموں سے انتقام لیتے ہیں وہ چھوٹی سطح کے لوگ ہوتے ہیں، جو نظریات سے انتقام لیتے ہیں وہ بڑی فکر والے لوگ ہوتے ہیں. تو انتقام جسموں سے نہیں، انتقام لیا جاتا ہے نظریات سے، انتقام لیا جاتا ہے آئیڈیالوجی سے، انتقام لیا جاتا ہے تصورات سے. شریعت ہمیشہ ہر لمحہ ہمارے پیش نظر ہونا چاہیے، ہر لمحہ شریعت پیش نظر ہو. جب شریعت پیش نظر ہوتی ہے، شریعت یہ چیزیں سکھاتی ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں مگر شریعت ان کی تعلیم دیتی ہے. مگر ہونا چاہیے، شریعت سامنے ہونا چاہیے، ہر لمحہ اسلام ہمارے سامنے ہو، مذہب ہماری نگاہ کے سامنے ہو، خدا پیش نظر ہو ہر لمحہ. آیت اللہ بروجردی سے ملنے کے لیے ایک بوڑھی ماڈرن عورت آئی. اس نے ہاتھ ملانا چاہا، آیت اللہ بروجردی نے عبا کا دامن اپنے ہاتھ پہ ڈال دیا، کپڑا ڈال دیا. تو بوڑھی عورت نے کہا کہ آغا آپ بوڑھے میں بوڑھی، اس میں بیچ میں کپڑے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آیت اللہ بروجردی نے کہا بڑی بھی تم ٹھیک کہتی ہو، تم بھی بوڑھی ہو میں بھی بوڑھی ہو، لیکن میں کیا کروں، رسول اللہ کی شریعت جوان ہے. کیا کروں؟
حکومتیں بوڑھی ہوتی ہیں، سلطنتیں بوڑھی ہوتی ہیں، اصول بوڑھے ہوتے ہیں، آئین بوڑھی ہوتی ہے، لیکن رسول کی شریعت کبھی بوڑھی نہیں ہوتی، وہ ہمیشہ جوان رہتی ہے، چاہے انسان کے جیسے حالات ہوں۔ شریعت ہماری نگاہ کے سامنے ہونا چاہیے۔ تو شریعت یہ بتاتی ہے کہ دنیا کائنات کا ہر ذرہ کنورژن کے اصولوں پہ قائم ہے۔ مومن کیا کرتا ہے؟ وہ گالیاں سنتا ہے، دعائیں دیتا ہے، تعلیم دیتی ہے کہ تم گالی سنو تو فوراً سے کنورٹ کرو دعا میں، جب دعا میں اسے کنورٹ کرو گے تو تمہیں زندگی کی اصل لذت ملے گی۔ ہر گاڑی میں ایک ہوتا ہے شاک ابزارور، جو ایکسل اور باڈی کے بیچ میں ہوتا ہے۔ شاک ابزارور کا کام کیا ہے؟ اسے کہتے ہیں جھٹکے سہنے والا۔ اگر آپ ٹرک میں سفر کریں، ٹرک کے ذریعے سے 50 کلومیٹر آپ سفر کریں، تھک جائیں گے، آپ کی باڈی چور چور ہو جائے گی۔ لیکن ایک اچھی کار میں 1000 کلومیٹر آپ سفر کریں، آپ اتنا نہیں تھکیں گے۔ وجہ کیا ہے؟ ٹرک میں شاک ابزارور نہیں ہوتا، کار میں شاک ابزارور ہوتا ہے۔ وہ کیا کرتا ہے؟ ٹرک میں جو جھٹکا لگتا ہے وہ جھٹکا ٹرک مسافر تک پہنچاتا ہے۔ کار میں کیا ہوتا ہے؟ شاک ابزارور ہوتا ہے، جو جھٹکا لگتا ہے وہ خود سہ لیتا ہے، مسافر تک پہنچنے نہیں دیتا۔ مومن معاشرے میں، سماج میں شاک ابزارور کی حیثیت رکھتا ہے، اس کے سینے میں ایک شاک ابزارور ہوتا ہے، جو بھی جھٹکا اسے لگتا ہے وہ اپنے سینے پہ کھاتا ہے، وہ سماج تک پہنچنے نہیں دیتا۔ منافق کے سینے میں شاک ابزارور نہیں ہوتا، اس کی وہ ٹرک ہے، وہ ٹرک ہوتا ہے۔ منافق جو ہے وہ ٹرک ہوتا ہے۔ یہاں آپ نے اسے کوئی چیز کہی، اس نے جا کے دوسروں کو بتا دی۔ اسلام ایسے لوگوں سے ایک معاشرہ نہیں بنتا، اچھا معاشرہ۔ خراب تختوں سے کبھی اچھا جہاز نہیں بن سکتا، خراب اینٹوں سے کبھی اچھی بلڈنگ تیار نہیں ہو سکتی۔ تو خراب لوگوں سے، افراد سے ایک اچھا معاشرہ کبھی بن نہیں سکتا۔ اسی لیے امام حسین نے کیا کیا؟ ساری طاقت یونٹ پہ لگا دی، افراد اچھے پیدا کیے جائیں، بھیڑ کی ضرورت نہیں، 72 کافی ہے۔ تو آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ کے لیے بھیڑ کی ضرورت ہے، یہاں ایک بڑا مجمع ہو لگے اہل بیت میں، نہیں، کم وقت سے 10 لوگ ہوں مگر ایسے ہوں جو اسلامی ہوں۔ ہم ایسا اپنے آپ کو بنائیں، اپنے آپ کو ایسا بنائیں، خوبصورت جماعت، ایسی جماعت جو مشہور ہو جائے پورے امریکہ میں کہ ایک جماعت ہے جس میں صرف 10-15 افراد رہتے ہیں اور وہ سب کے سب مؤمن باللہ ہیں۔ کیا ایسا معاشرہ بنانے کے لیے آپ تیار ہیں؟ نہیں، پھر آپ کو یہ بہت دھیما ہے۔ انشاءاللہ پوری طاقت سے آپ لگائیں، ہمیں بننا ہے۔ آج شب قدر ہے، شب قدر ہے۔ آج ہم عہد کریں پروردگار سے کہ نہیں، ہمیں ایسا مومن بننا ہے۔ ہمارے سینوں میں ایک شاک ابزارور ہونا چاہیے۔ آج ہر آدمی اپنے سینے میں ایک گیس اسٹیشن لے کے گھوم رہا ہے۔ ہر گیس اسٹیشن میں ہوتا ہے اسموکنگ، ڈونٹ اسموک ہیئر یا ناٹ الاؤڈ۔ ذریعے سی چنگاری سے پورا پیٹرول بنک کے جلنے کا امکان ہوتا ہے۔ تو ہر آدمی اپنے سینے میں ایک پیٹرول بنک لے کے گھوم رہا ہے۔ ذریعے سے بات ہوئی بھڑک اٹھا، نو، گیس اسٹیشن نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا سینہ چمن ہے، باغبان ہے، ہمارا سینہ جو ہے باغبان، باغ ہو، ایک باغ ہو اور ہم باغبان ہیں۔ یہ ہمارا سینہ، یہ ہماری پوری لائف ایک چمن کی مانند، اور ہم اس کے باغبان بنیں۔ جب ہم اس کے باغبان بنیں گے، اور آج کی رات میں یہ بھی عرض کر دوں کہ آج کی رات رزق معین ہوتا ہے۔ رزق کے بارے میں ہمارے یہاں کئی تصورات پائے جاتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اپنے آپ کو رازق کہا، یعنی کیا؟ رزق دینے والا۔
پھر اس کے بعد کہا میں رزاق ہوں، انہیں بہت زیادہ رزق دینے والا ہوں۔ پھر اس نے اپنے لیے کہا میں مسبب الاسباب ہوں، میں اسباب فراہم کرنے والا ہوں۔ پھر اس نے اپنے لیے کہا ذو القوۃ المتین، میں مضبوط توانائیوں کا مالک ہوں، میں کمزور نہیں ہوں کہ تم میرے وعدے پر شک کرو، میں کمزور نہیں ہوں کہ تم میرے وعدے پر شک کرو، میں توانائیوں کا مالک ہوں کہ تم میرے وعدے پر شک کیوں کرتے ہو؟ ذرا میری طرف آ کے تو دیکھو، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو اللہ کا تقوی اپنے دل میں رکھتا ہے، ڈر رکھتا ہے، خوف رکھتا ہے، ہم ایسے ذریعوں سے اسے رزق دیں گے کہ اس کے گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ وہ سوچتا یہاں سے مجھے کیسا مل گیا، یہ کس نے میرے لیے اسباب مہیا کر دیے؟ ایسے ذرائع اللہ تعالیٰ۔ اچھا آپ بتائیں دنیا میں مردم شماری، آج دنیا میں لوگوں کی پاپولیشن کتنی ہے پوری دنیا میں؟ کم از کم طے ہے نا، انسان ہر ملک کی ہر 10 ایئرس میں ایک بار سنسس ہوتا ہے یا مردم شماری ہوتی ہے، ہر ملک کی پاپولیشن طے ہے، ہر ملک کی تقریباً ہر ملک میں مردم شماری ہوتی ہے، اور ساری دنیا کی جتنی تعداد ہے انسانوں کی کم از کم وہ گنتی میں آ چکی ہے۔ لیکن یہ بتائیے دنیا میں جانور کتنے ہیں؟ آج تک پوری سائنس نے مل کے سمندر میں کتنی مچھلیاں ہیں ان کو گن نہیں سکے، خشکی میں کتنے جانور ہیں ان کو شمار نہیں کر سکے، ہوا میں جتنے پرندے اڑ رہے ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکا، صحرا میں کتنے درندے رہتے ہیں ان کو شمار نہیں کیا جا سکا، بلوں کے اندر کتنے کیڑے مکوڑے ہیں آج تک ان کو شمار میں لایا نہیں جا سکا۔ تو جب وہ اللہ بے گنتی کی مخلوق کو دے سکتا ہے تو یہ تو گنتی کی مخلوق ہے، اسے کیوں نہیں دے سکتا؟ تو بے گنتی کی مخلوق کو اللہ دے رہا ہے، بے گنتی کی مخلوق جس کو آج تک کسی نے کاؤنٹ نہیں کیا، اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر رہا ہے، تو ہم تو گنتی کے ہیں، گنتی میں آنے والے ہیں، ہم شمار میں آنے والے ہیں۔ اسی لیے امام صادق نے فرمایا، ٹائم تو نہیں ہو رہا ہے، امام صادق نے فرمایا کم از کم اللہ کے رزق کے بارے میں اللہ کی ذات پر اتنا بھروسہ ہو کہ جتنا پرندوں کو ہوتا ہے، اتنا کم از کم اتنا، ویک سب سے زیادہ ویک، کم از کم اتنا منیمم اتنا بھروسہ ہو جتنا پرندوں کو ہوتا ہے۔ وہ صبح آشیانے سے بھوکے نکلتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ جب ہم گھر لوٹیں گے تو ہمارا پیٹ بھرا ہوگا، اس یقین کے ساتھ وہ نکلتے ہیں کہ ہمارا اللہ ہمیں بھوکا نہیں رکھے گا۔ جب یہ بھروسہ، یہ یقین، یہ فیتھ، یہ کانفیڈنس انسانوں میں آ جائے تو ساری دنیا ٹھیک ہو جائے، ساری دنیا ٹھیک۔ ہاں اس نے یقیناً سڑکوں کا ایک اصول ہے، ہم ہوتے ہیں ایک ابھار بنا دیا جاتا ہے اسپیڈ بریکر، انڈیا پاکستان میں بہت ہے، وہاں ڈرائیوروں کو دیکھ کے سڑکیں بنائی جاتی ہیں، یہاں جو ہے وہ گاڑیوں کو دیکھ کے بنائی جاتی ہے، وہاں اسپیڈ بریکر بہت ہوتے ہیں۔ مذہب نے بھی کچھ اسپیڈ بریکرز لگائے ہیں، مذہب نے بھی کچھ اسپیڈ، تاکہ انسان کی جو ڈیزائرز ہیں، جو خواہشات ہیں، وہ بڑی اسپیڈ میں ہو جاتی ہیں۔ اب ان کے لیے کوئی روکنے والا چاہیے، کوئی اسپیڈ بریکر چاہیے تاکہ انسان وہاں رکے، ایک اسٹاپ سائن بورڈ ہو جہاں آپ کی گاڑی رکے اور ایکسیڈنٹ نہ ہونے پائے، اس لیے کہ آپ جو زندگی میں چل رہے ہیں آپ اکیلے نہیں ہیں، بلکہ آپ کے ساتھ ایک پورا سماج ہے، ایک اللہ کی پوری مخلوق ہے، آپ تنہا نہیں جا رہے ہیں کہ آپ اپنی مرضی سے جائیں، آپ کے ساتھ ایک پورا سماج، ایک سوسائٹی ہے، ایک کمیونٹی ہے، اللہ کی ایک بہت بڑی مخلوق ہے جو آپ کے ساتھ بھی چل رہی ہے۔ تو آپ کے لیے اسپیڈ بریکر کی ضرورت ہے۔ اب یہ اسپیڈ بریکر اسلام نے کیا کہا؟ سود نہ کھاؤ، یہ اسپیڈ بریکر ہے، یتیموں کا مال نہ کھاؤ، چوری نہ کرو، چیٹنگ نہ کرو، دھوکہ نہ دو، انہیں ایک
انسان کے حلق کے اندر اتارنے کے لیے اسلام نے کئی اسباب کا سہارا لیا ہے تاکہ خون تمہارا پاک رہے، تمہارا بلڈ پاک ہو۔ امام حسین علیہ السلام نے روز عاشورہ جتنے خطبات دیے ہیں، جب اثر نہیں ہوا نصیحت کا، یہی کہا قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ حرام سے بھر چکے ہیں۔ یعنی حرام مال کا کم سے کم اثر یہ کہ وہ نصیحت کو لینے کے جذبے کو ختم کر دیتا ہے، نصیحت لینے کے جذبے کو ختم کر دیتا ہے حرام مال جب انسان کے شکم میں جاتا ہے۔ پرانے زمانے میں کیا ہوتا تھا؟ مائک نہیں تھا لیکن کان تھے، آج مائک ہے لیکن کان نہیں ہے۔ پرانے زمانے میں مائک نہیں تھا مگر کان تھے، دور دور کی آوازیں لوگ سنتے تھے۔ آج مائک ہے مگر کان نہیں ہے۔ بڑے سے بڑا دھماکہ بھی انسان کو ہوش میں لانے کے لیے، خواجہ حسن ثانی نے ایک کہانی لکھی ہے، مچھر کی کہانی۔ اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ایک آدمی کہتا ہے مچھر سے کہ تو بار بار آ کے کیوں بھن بھناتا ہے میرے کان میں، میں سونا چاہتا ہوں، مجھے تو سونے کیوں نہیں دیتا؟ تو مچھر کہتا ہے سونے اور ہمیشہ سونے کا ٹائم نہیں آیا ہے، جب آئے گا تو میں کیا، دنیا کا کوئی دھماکہ تمہیں بیدار نہیں کر سکتا، لیکن اب کام کا ٹائم ہے، تم کام میں لگے رہو۔ یہ چھوٹی اگر سننے والے کان ہوں تو مچھر کی بھنبھناہٹ میں بھی سے بھی انسان ایک سبق لے سکتا ہے، اگر سننے والے کان نہ ہوں تو بم کے دھماکے بھی اس کو جنون کو توڑ نہیں سکتے۔ لیکن حرام غذا انسان کے دل کے کانوں کو بند کر دیتا ہے، دل کے کانوں کو انسان کے حرام غذا بند کر دیتی ہے۔ اسی لیے اسلام نے کہا انسان جو بھی آج کی میڈیکل سائنس کے لیے انسان جو بھی ڈاکٹر صاحب ہیں اور بہت سارے ڈاکٹرز یہاں ہیں، جو بھی انسان کھاتا ہے وہ سب سے پہلے بلڈ بنتا ہے، ریڈ بلڈ کارپوسلز، وائٹ بلڈ کارپوسلز، پلیٹلیٹس۔ ریڈ بلڈ کارپوسلز کی حیات ہے 1 دن سے 120 دن تک وہ زندہ رہتی ہے۔ وائٹ بلڈ کارپوسلز کی بھی ایک لائف ہے، پلیٹلیٹس کی بھی ایک لائف ہے۔ یہ جراثیم ہے، جب انسان کھاتا ہے تو پھر وہ جراثیم بنتے ہیں، جب تک وہ زندہ رہتے ہیں آپ کی دعاؤں میں اثر نہیں ہوتا، پوری طریقے سے تحلیل نہیں ہو جاتا خون، جب تک یہ سیلز آپ کی باڈی میں رہیں گے اس وقت۔ اسلام نے اسی لیے کہا ہے کہ تم 40 دن تک جو ہے اگر تم کوئی حرام مال کھاؤ گے تمہاری دعا قبول نہیں ہوتی۔ کیوں؟ 40 دن تک یہ سیلز آپ کے اگر اس کو 3 میں ڈیوائڈ کریں تو یہ 40 دن تک 126 دن کی لائف ہوتی ہے ریڈ بلڈ کارپوسلز، وائٹ بلڈ کارپوسلز اور پلیٹلیٹس کی۔ اگر اس کو آپ ڈیوائڈ کریں 3 میں تو وہ 40-42 بنتے ہیں۔ اس طرح سے جب تک یہ سیلز آپ کی زندگی میں رہتے ہیں، آپ کی باڈی میں رہتے ہیں، اس وقت تک آپ کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے۔ تو آپ کو چاہیے کہ اپنی غذاؤں کو پاک و صاف کریں۔ ہم لوگ شب قدر ہے اور یہ باتیں میں اس لیے عرض کر رہا ہوں تاکہ ہم لوگ ایک مومن بنے، مومن صادق جسے کہا جاتا ہے، ایسے ہم مومن بن کے اس فرش سے اٹھیں۔ ہمارے یہاں یہ ہے کبھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی کو اتنی دولت کیوں دے دی، کسی کو اتنا مالدار کیوں بنا دیا، کسی کو غریب کیوں کر دیا۔ ہر عمل کا ایک نتیجہ ہے۔ خداوند عالم جہاں محنت، کوشش، نیت کا کھراپن دیکھتا ہے وہاں اپنی نعمتوں کی بارش کر دیتا ہے۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ سستی ہے، کاہلی ہے، بیکاری ہے، ویژن نہیں ہے، نقطۂ نظر وسیع نہیں ہے، کوتاہ نظری ہے، اللہ تعالیٰ وہاں عذاب نازل کرتا ہے۔ ہر عمل ایک نتیجے سے، ایک رزلٹ سے بنا ہوا ہے، ہر ایکشن کا ایک ریئیکشن ہے، اور یہ پوری دنیا اسباب و علل سے وابستہ ہے، بندی ہوئی ہے۔ اور آج تک مکھی کے انڈے سے کوئی مچھر پیدا نہیں ہوا کوئی مچھر مکھی کے انڈے سے کوئی مچھر پیدا ہوا ہے؟ نہیں۔ نیم کے درخت سے کبھی آم پیدا نہیں ہوا۔ ہر چیز لگے بندے قاعدوں کے مطابق چل رہی ہے۔ یعنی
بے نہار نہیں ہے انسان کی طرح بے نہار نہیں ہے. ہم کبھی یہ کہتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ جو شاعری میں لگا اسے اقبال بنا دیا, غالب بنا دیا, انیس بنا دیا, دبیر بنا دیا. جو دولت کے پیچھے گیا اسے بل گیٹس بنا دیا, آدم جی بنا دیا, ریلائنس کا امبانی بنا دیا, پتہ نہیں عظیم پریم جی بنا دیا. جو اسپورٹس کی طرف گیا اسے شعیب بنا دیا, ظہیر خان بنا دیا, سچن بنا دیا, پتہ نہیں کیا کیا بنا دیا. جو شہادت کی طرف مائل ہوا اسے حر بنا دیا, سعید بنا دیا, جون بنا دیا. کہ اللہ تعالیٰ کے جہاں جہاں اللہ دیکھتا ہے کہ انسان کوئی محنت کر رہا ہے, اس کے باوجود کوئی انسان محنت کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے نہیں دیتا, تو اس کے بھی کچھ اسباب ہیں. اور ان اسباب میں کبھی کبھی ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اسے مالدار کیوں بنا دیا, فلاں کو غریب کیوں کر دیا. میں ایک بار ہسپتال گیا, جیسے ہسپتال کے اندر داخل ہوا, ایک بیمار کے بیڈ پہ پہنچا, چارٹ اس میں لکھا ہوا تھا اسے کھانا پانی نہ دیا جائے پورا دن, حتیٰ ایک گلاس پانی بھی اس کو نہ دیا جائے. میں نے کہا یا اللہ یہ تو مر جائے گا بیچارہ. اور آگے بڑھا, دیکھا ایک اور بیڈ پہ بیمار پڑا ہوا تھا, اس میں لکھا ہوا تھا ہر آدھے گھنٹے ایک گلاس دودھ اور ایپل جوس, اورنج جوس, فروٹ دیا جائے, ہر 10-10 منٹ میں اسے دیا جائے. میں نے کہا یہ ہسپتال کا ہی کوئی ڈھکیل, ان سے خود ہی جا کے سو جاؤں, اس سے اچھا بیڈ مجھے کہاں ملے گا. بعد میں پتا چلا کہ ہم جب مانگتے ہیں تو ہم مصلحت کو نہیں دیکھتے. ایک ڈاکٹر جانتا ہے کہ کس مریض کو ہائیڈریشن ڈی ہائیڈریشن ہوا ہے, کس مریض کو کھانا دینا چاہیے اور کس مریض کو کھانا نہیں دینا چاہیے. جب ایک ڈاکٹر کو یہ پتا ہے کہ بیمار میرے سامنے 2 طرح کے آئے ہوئے ہیں, ایک کو بھوک و پیاس کی ضرورت ہے اور ایک کو پیٹ کی سیرابی کی ضرورت ہے, تو خدا بھی اپنی مصلحت کو دیکھتا ہے. تو نہ غریبی کوئی بری چیز ہے, نہ غریبی کوئی عذاب ہے, نہ امیری کوئی انعام ہے. دونوں بیمار ہیں, کسی کی دوا غربت ہے, کسی کی دوا دولت. دونوں اللہ کے بیمار ہیں. کسی کی دوا غربت ہے, کسی کی دوا دولت. تو عزیزان محترم, شب قدر ہے, ہمیں چاہیے کہ ہم آج کی رات دعاؤں میں بسر کریں, مناجات میں بسر کریں اور کنسٹرکٹیو بحث کریں, تعمیری باتوں میں اپنے آپ کو لگائیں. جو قوم بے معنی چیزوں میں لگتی ہے وہ ختم ہو جاتی ہے, مردہ ہو جاتی ہے. پالیٹکس کی باتیں, ادھر ادھر کی باتیں, غیبت, چاپلوسی, جھوٹ, اس سے ایک اچھا, میں نے پہلے ہی بتا دیا, اشارے میں کہہ دیا, غلط تختوں سے, خراب تختوں سے ایک اچھا جہاز کبھی نہیں بن سکتا. تو غلط جھوٹے انسانوں سے, مکاروں سے, عیاروں سے, اور بڑی مشکل یہ ہے کہ آج پوری دنیا مکاروں عیاروں کے ہاتھ میں پھنس گئی ہے. معمولی ہاتھ کی ایک گھڑی جب ایک اناڑی کے ہاتھ میں چلی جاتی ہے اور اس میں وہ انگلی کر دیتا ہے تو پوری گھڑی خراب ہو جاتی ہے. یہ پوری دنیا مکاروں کے ہاتھ میں جا کے پھنس گئی ہے. تو اب سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ ہم اس اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی خوبصورت دنیا کو سجانے کی کوشش کریں. السلام علیکم.